کہ کوئی آدمی اگر ایمان کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اچھی طرح جان لے اور اسے سوال کیا جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اس کو بیان کر دے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، علماء نے لکھا اس کو ایمان نہیں کہتے، اس لیے کہ ایمان کی تعریف الفاظ سے نہیں ہوتی، ایمان کی تعریف الفاظ سے نہیں ہوتی، ایمان کی تعریف تو احکام عملی دین سے ہوتی ہے، ایمان کی تعریف عملی دین سے، ایمان کی تعریف عملی دین سے ہوتی ہے۔ آپ مدارس میں پڑھ لیجئے ایمان کی بحث اور اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی، آپ سے سوال ہوگا مدرسے میں کہ بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ قلم سے لکھ کر جواب دیں گے کاغذ پر کہ ایمان اسے کہتے ہیں لغتاً اور شرعاً، آپ اس کے جواب دے دیں گے اور آپ کو اول نمبر سے پاس کر دیا جائے گا۔ میرے نزدیک ایسا کوئی امتحان صحابہ کا ثابت نہیں ہے کہ جس میں ان سے قلم کاغذ رکھ کر یا کتاب بند کر کے ان سے سوال کیا گیا ہو کہ بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اور یہاں مدرسے میں ایمان یزید انقص کی بحث پڑھتے ہیں اور اس سے مستدلات اور اس کے اندر ایک دوسرے کے جو ہے بحث کو بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ایمان کے سوال میں میرا پرچہ سوال کا بڑا اچھا بنا ہے، حالانکہ اس کو صاف لکھا ہے علماء نے کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاف اب ہو الفاظ کی بحث کو علم سمجھنا، الفاظ کی بحث کو اور الفاظ کے بیان کرنے کو ایمان سمجھنا، اس سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں، اس سے ایمان کا مجھے کوئی ثابت کر دے کہ صحابہ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا ہو اور صحابہ نے کئی لغتاً شرعاً اصطلاحی معنی کہیں بیان کیا ہوں صحابہ نے ایمان کے، کئی ثابت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صحابہ کو ایمان عمل کے ذریعے سکھلایا جاتا تھا، عملی طور پر ایمان سکھلایا جاتا تھا۔ عجیب بات ہے، ایمان عملی طور پر سکھلایا جاتا تھا اور پھر اس ایمان کا عملی امتحان ہوتا تھا، نہ تقریری امتحان ہوتا تھا نہ تحریری ہوتا تھا، کچھ نہیں۔ مدارس میں تقریری تحریری ایمان کا، میں تو بے تکلف آپ کو کہہ رہا ہوں، مدارس میں تقریری تحریری ایمان کا کوئی تعلق صحابہ کرام کے زمانے کے امتحان سے، اور قرآن کی آیات اور احادیث بتا رہی ہیں کہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ تقریری یا تحریری امتحان کہیں ہوا ہو، کہیں ثابت نہیں۔ میں آپ کو بہت ہی بنیادی بات کرتا ہوں، میں اور آپ ایمان کا تقریری جواب دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح جواب دیا ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے، حالانکہ ایمان کا تحریر سے، تقریر سے، الفاظ سے، بیان سے ایمان کا کوئی قطعاً دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ آپ ان بات پر توجہ دیں گے، میں بہت اہم بات آپ سے عرض کروں۔ ہم میں ہر شخص وہ ایمان کو لکھ کر یا بیان کر کے یا سمجھ کر اس بات سے مطمئن ہے کہ میں جانتا ہوں ایمان کیا ہے، اور میں لکھا ہے ایمان کا جاننا ایمان نہیں ہے، ایمان کبھی بھی اسی طرح لکھا، ایمان کو جاننا ایمان نہیں، یہ ایمان کی معلومات کو ہو یا ایمان کا علم کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ ایمان نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایمان کا امتحان کیسے لیا؟ حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، سونے والا آدمی اس حالت پر ہوتا ہے کہ اس کا سننا، اس کا سمجھنا، یہ سب کچھ اس پر نیند غالب آ جاتی ہے۔ اگر آدمی سو کر اٹھتا ہے نیند سے تو آخر میں دماغ جاگتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کی، لیکن دماغ نہیں کھلتا سو کر اٹھنے والے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیند سے اٹھایا اور پہلا سوال کیا کہ بس بات ہے حال،
اس حال میں صبح کر رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا اصبحت مؤمنا حقا کہ میں صبح کر رہا ہوں ایمان کی حقیقت اس کے کمال کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ تم دلیل پیش کرو، تم دلیل پیش کرو اس کی کہ تم صبح کر رہے ہو ایمان کی حقیقت کے ساتھ. انہوں نے باتیں شروع کی ہے، وہ توحید سے، رسالت سے، جنت دوزخ کے وجود سے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے سے نہیں. انہوں نے اپنا جواب بھی شروع کیا ہے ایمان کے بارے میں. انہوں نے بات یاد شروع کی ہے، یا رسول اللہ میرے ایمان کی علامت یہ ہے کہ رات گزرتی ہے قیام میں، رات گزرتی ہے، رات گزرتی ہے قیام میں، دن گزرتا ہے صیام میں، روزے میں، اور میں نے اپنا رخ دنیا سے آخرت کی طرف پھیر دیا. یہاں سے بات شروع کی. یہ آخر میں فرمایا کہ جنت دوزخ کو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، لیکن پہلا جواب یہ ہے کہ میں نے اپنے رخ کو دنیا سے پھیر لیا ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ رات گزرتی ہے قیام میں، دن گزرتا ہے روزے میں. انہوں نے اپنے ایمان کے سوال کا جواب عمل سے دیا ہے، ایمان کے سوال کا جواب عمل سے دیا ہے. اس پر ایمان کی کوئی بحث نہیں ہے. آج تو ایمان پر اتنی بحث ہے کہ لوگ اسے پڑھ کے پڑھا کے یاد کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان ہے. اس کا ایمان کی بحث ہے، اس کا کوئی تعلق ایمان سے نہیں. ایمان کا تعلق تو عملی زندگی سے ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے معمولات کیا ہیں؟ آپ بتائیے آپ کے معمولات کیا ہیں؟ چنانچہ انہوں نے اپنے معاملات بیان کیا. آپ نے فرمایا عرفت فالزم، تمہیں معرفت حاصل ہو گئی ہے، تمہیں معرفت حاصل ہو گئی ہے. جس آدمی کو دنیا میں جنت اور دوزخ نظر آتی ہو، اور جس کو میدان حشر ایسا اس کے سامنے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ عرش لایا جا رہا ہے اور میرے سامنے یہ منظر ہے کہ لوگوں کے اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہیں، ایسے شخص کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ایمان کا کمال کو آپ پہنچ چکے ہیں، اب آپ کو ایمان کی ضرورت نہیں، آپ کو عمل کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا عرفت فالزم، معرفت تو حاصل ہو گئی ہے، تم اس پر جمع رہنا، اس پر جمع رہنا. اس لیے کہ ایمان اتنا جلدی نکلتا ہے مومن کے اندر سے، جتنا جلدی کسی بھگوڑے اونٹ کی رسی کھول دی جائے، اپنی جگہ سے وہ غائب ہو جائے، یا کرتا گلے سے اتار نکال دیا جائے، جسم سے الگ کر دیا جائے، اتنا جلدی ایمان اندر سے نکل جاتا ہے. تو میں عرفت فالزم، تمہیں معرفت حاصل ہو گئی ہے، مگر اس پر جمع رہنا. ایمان بہت جلدی مومن کے اندر سے نکل جاتا ہے. شاید اس سے زیادہ نگرانی کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے زیادہ نگرانی کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے زیادہ نگرانی کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. اور اس زمانے میں اس سے زیادہ غفلت کسی اور چیز سے نہیں، کیونکہ یہاں کی سب سے غافل ہے. وہاں صحابی کو ایسے ایمان سے غافل رہنے سے چوکنا کیا جا رہا ہے. یہ دیکھو غافل مت ہو جانا، یہ تم اگر غافل ہو گئے اس سے، جو صحابی جنت دوزخ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فرمایا اگر تم اس سے غافل ہو گئے تو یہ نکل جائے گا، لہذا اس پر جمع رہنا. تو میں نے عرض کیا کہ اس بات پر غور کریں. تو میں عرفت فالزم، معرفت تو حاصل ہو گئی ہے، اس پر جمع رہنا. ادھر آپ غور کریں،
آپ نے صحابہ سے سوال کیا، بہت سی روایتیں ہیں جس میں آپ نے صحابہ ایمان کے بارے میں سوال کیا ہے کہ تمہارے ایمان کا کیا حال ہے. تو صحابہ نے ایمان کا سوال ایمان کا تھا، جواب دیا ہے اعمال کے بارے میں. حضرت حیات الصحابہ میں ایک عنوان قائم کیا ہے، ایمان کی حقیقت اس کا کمال. ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال، اس پر ایک ایسا واقعہ نقل کیا ہے، اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ایک عملی زندگی کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 7 آدمیوں کی جماعت ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں اصول یہ تھا بنیادی کہ آپ خود جا کر دعوت دیں، اور جس کو آپ دعوت دیں ان کو آپ ان کے ماحول سے نکال کر لائیں. اس لیے کہ یہ بات اپنی جگہ بالکل اٹل ہے کہ اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے، اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، عبادت، تہجد، سارے وظائف، ساری معمولات. اور میں کہتا ہوں کوئی ایسا ولی ہو دنیا میں جس سے اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہوا ہو، اس سے زندگی میں کوئی گناہ نہ ہوا ہو. میں آپ سے بہت ضروری بات کرتا ہوں، ایسا شخص جس سے اس کی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو، اور ایسا شخص جو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کسی سنت کو نہ چھوڑتا ہو. اللہ کی قسم 100 بار قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص خیر امت میں شامل نہیں. آپ میری بات پر توجہ دیں گے، آپ میری بات پر توجہ دیں گے. ایسا ولی کامل اور ایسا متقی جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، یہ آدمی انتہائی پرہیزگار اور دیندار ہونے کے باوجود اگر یہ دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو اس آدمی کا خیر امت میں شمار نہیں ہوگا. آپ سنیے میں کیا بول رہا ہوں. آپ کو باتیں غلو معلوم ہوتی ہیں، اور غلو ان لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں جو بیچارے حقیقت سے نا آشنا اور ناواقف ہوتے ہیں، انہیں یہ باتیں غلو معلوم ہوتی ہیں. حضرت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا انتم خیر امت. اگر اللہ فرماتے انتم خیر امت پھر تو ہم اپنے انفرادی اعمال کی وجہ سے خیر امت میں شامل ہو جاتے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہارے خیر امت ہونے کا سبب یہ نہیں ہے کہ تم بھلائی کا کام کرتے ہو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو. تمہارے خیر امت ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرتے ہو. فرمایا کہ اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ ایک آدمی کے خیر امت ہونے کے لیے شرط یہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ خود جا کر دوسروں کو دعوت دیں. یہ تو حضرت عمر کا قول میں نے عرض کر دیا، یہ حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ یہ امت اپنی ذات سے نیک اعمال کر کے خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتی جب تک دوسروں کو دعوت دیں. دوسرا قول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تم لوگوں تک دین کی بات پہنچا دو. یہ تو اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارے خیر امت ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تم لوگوں تک دین کی بات پہنچا دو. وہ کہتے ہیں خیر امت ہونے کے لیے لازم ہے یہ کہ تم لوگوں کو ان کے برے ماحول سے نکال کر
انہیں عمل کے ماحول میں لاؤ. بالکل یہ صاف